بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے اور سب کے مسئلے حل ہوں۔ اور اسپیشلی اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس میں جو دو مسئلے آتے ہیں، ایک تو وہ شادی کا مسئلہ آ رہا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے اکثر درود ابراہیمی بتاتی ہوں میں کہ آپ وہ پڑھیں، اس سے رشتوں کا بڑا اچھا بندوبست ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے، رزق کا بڑا مسئلہ ہے، جاب نہیں ہے، کاروبار گرو نہیں کر رہا، مہنگائی بہت ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، سیلری کم ہے یا برکت بالکل نہیں ہے، سیلری آتی ختم ہو جاتی ہے، قرضہ بہت زیادہ ہے، تو جو ہمارے ڈیلی ایکسپینسز ہیں وہ فلفل نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ میٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اور آلموسٹ ڈیلی کی بیسس پر کئی میسیجز اسی حوالے سے آتے ہیں کہ بہت پریشانی ہے، رزق کی بندش بھی ہے۔ تو درود پاک تو رزق کو کھینچنے والا عمل ہے۔ کچھ 3-4 چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ اسے کر لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز ودن 1 منتھ آپ کے رزق اور مال میں آپ خود ہی برکت اور وسعت دیکھیں گے۔ رزق کی تنگی کا مسئلہ تو ختم ہو جائے گا، آمدنی میں برکت بھی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کسی بھی عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ درود پاک کا سہارا لیجئے اور درود پاک سے محبت کیجئے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین پر بھی رزق کو وسعت کرتا ہے، قبر میں بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والا حرام کمائی سے بھی محفوظ رہے گا، اور اس کا رزق نہ صرف اسے جسمانی رزق ملے گا بلکہ روحانی رزق بھی ملے گا، اور اس کا رزق اس پر خود پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر کامل یقین سے کر لیں گے نا تو بس اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے۔ سب سے پہلا تو جو درود شریف ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، جو کہ رزق و مال کو بڑھاتا ہے، اسے اپنی روٹین میں ایڈ کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اسے پڑھنے سے رزق و مال ڈیفینیٹلی بڑھتا ہے۔ آپ پڑھنا شروع کر دیں، اسے صبح شام ایک تسبیح کر لیں، یا ہر نماز کے بعد چند مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ 313 دفعہ کثرت کی تعداد میں آتا ہے، وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں 313 مرتبہ، نہیں تو 500 مرتبہ، نہیں تو 1100 مرتبہ، جس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہو اس طریقے سے پڑھیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ لوگ جاب کرتے ہیں اور مصروفیت ہوتی ہے، ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مینیج کریں ٹائم اپنا، اور جو تعداد آپ کے لیے آسانی سے پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو وہ تعداد آپ فکس کر لیں۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، ساتھ میں کوئی ایک چھوٹا درود شریف رکھ لیں روٹین میں۔ صلی اللہ علی محمد پڑھنے سے بھی رزق میں بہت وسعت آتی ہے۔ اس درود پاک کو پڑھیں اور کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ اور جو درود صدقہ ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کی ایک تعداد فکس کر کے اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھنے کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ کریں، اور ساتھ میں اللہ کے حضور اپنے رزق میں وسعت کی دعا کریں۔ آپ کے رزق میں بے پناہ وسعت ہوگی، ودن 1 منتھ آپ دیکھ لیجئے گا کہ خود ہی ذریعہ وسیلہ اسباب بننے لگیں گے، خود آپ کا رزق آپ تک پہنچنے لگے گا۔ دوسرا، استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ ہمارا رزق، ہماری جو دعاؤں کی قبولیت ہے، بعض اوقات ہمارے گناہوں کے سبب ان میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ایک اچھائی ہم تک پہنچتے پہنچتے رک جاتی ہے، اور یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بن مانگے دینے والا رب ہے، لیکن ہمارے لینے میں کمی ہے۔ استغفار کی کثرت کریں، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، اور اس کی ہر فکر اور پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان فرمائے گا، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جس کا اس کو خیال اور گمان بھی نہ ہوگا۔ ابن ماجہ۔ تو یہ جب ہم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے پناہ رزق عطا فرمائے گا، مال و دولت کی کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی، اولاد میں ہماری برکت ہوگی، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، رکاوٹیں دور ہوں گی، بندشیں ختم ہوں گی۔ استغفار ہمارے پاس کئی ہیں، اگر ہم مصروف ہیں تو کم از کم ہم یہی کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی، یا استغفر اللہ العظیم، یا استغفر اللہ ربی۔ ہم کچھ بھی ان میں سے چھوٹے سے چھوٹا، آسان سے آسان استغفار سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ورڈ اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کثرت سے ورد کریں، اپنے کام کاج کے ساتھ پڑھتے رہیں زبان سے، نہیں تو دل میں پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے رزق میں وسعت ہو۔ نہ صرف جسمانی رزق بڑھے گا، روحانی رزق بھی بڑھے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیسری چیز نا، صدقہ لازمی دیں، لازمی صدقہ دیا کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے صدقہ دو، چھپے اور ظاہر دونوں طریقے سے،
اور تعریف کیے جاؤ گے، ثواب پاؤ گے اور روزی دیے جاؤ گے، مدد کیے جاؤ گے۔ یعنی کہ جب آپ صدقہ دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی بھی ملے گی، مدد بھی ملے گی، تعریف بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ اب صدقے کی بہت زیادہ اقسام ہے، آپ جو آسان صدقہ ہے آپ وہ دینا شروع کر دیں۔ نہیں تو تھوڑی چینی اور سوجی مکس کر لیں، اور جہاں پر چوٹیاں ہوتی ہیں نا وہاں ہی تھوڑا سا ڈال دیا کریں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں نے تیری مخلوق کے لیے آسانی فرمائی ہے، تو میرے لیے آسانی فرما دے۔ یہ عمل بہت اکثیر ہے، خود میں نے بھی اسے کئی بار کیا ہے، میرے پیرنٹس نے بھی کیا، اور جب ہم نے کیا ہے نا ہمارے رزق میں بہت جلدی وسعت آتی ہے۔ مطلب غیب سے انتظامات ہوتے ہیں، آرڈرز ہمارے بڑھ جاتے ہیں، میرے والد کا جو کاروبار ہے اس میں ان کے آرڈرز بڑھ جاتے ہیں، ہمارے رزق میں بہت وسعت ہوتی ہے الحمدللہ۔ ایک یہ عمل کر لیں، پرندوں کو دانہ ڈالنا، جانوروں کی مدد کرنا، جانوروں کو کچھ کھلانے کے لیے ڈال دیا آپ نے، اپنے جو ہے تھوڑے پیسے نکال کے کسی غریب کو دے دیے، آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، سب صدقہ ہے۔ آپ یہ کر دیکھیں، چیوٹیوں کو آپ سوجی چینی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے رزق میں بے پناہ وسعت آئے گی۔ آپ یہ لکھ لیں، آپ کر دیکھ لیں، ودن 1 منتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رزق کس طرح سے بڑھتا ہے۔ صدقہ لازمی دیں، اور جو صدقہ آپ آسانی سے دے سکتے ہیں آپ اس کی روٹین بنا لیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کی، جانوروں کی خدمت کریں۔ کوئی آپ کو دکھتا ہے نا دکھی حال، کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی آپ جو ہے نا جو بھی پرابلم ہے وہ سن لیں اور اللہ سے اس کے لیے دعا کر دیں۔ جب آپ والدین کی خدمت کریں گے، ان سے صلہ رحمی کریں گے، ان کے لیے اپنی نمازوں میں دعا کریں گے تو آپ کے لیے رزق کے برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ جب آپ لوگوں کی مدد کریں گے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کا انتظام فرما دے گا۔ تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جنہیں کر لیں۔ درود شریف کی کثرت، درود صدقہ پڑھنا، استغفار کی کثرت کریں، صدقہ لازمی دیں اور مخلوق کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت برکت آئے گی۔ سوجی چینی ڈالنا شروع کر دیں چوٹیوں کو، اس سے رزق میں بے پناہ وسعت اور برکت آتی ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں، سورہ اخلاص پڑھیں، اس سے رزق میں بہت برکت اور وسعت ملتی ہے۔ فیمیل جو گھر میں ہے وہ گھر سے باہر نہیں جاتے ہیں، اس سے میں خود مہینوں بعد کبھی کسی ایک کام سے یا موسٹلی ڈاکٹر کے وزٹ کے لیے مجھے جانا ہوتا ہے، ادروائز میرا گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جب جائیں تب یہ آپ عمل کر لیں، بسم اللہ والا اور سورہ اخلاص والا، اس سے بہت برکت اور وسعت ملے گی۔ اور باقی یہ کہ آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے مزید بڑھا کر آپ کو دے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو دیکھیے گا آپ یہ چند اعمال آپ اپنا لیں، آپ کو رزق میں تو وسعت ملے گی، آپ کے ذکر و اذکار میں بھی بہت برکت ہوگی، روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اینزائٹی ڈپریشن بھی ختم ہوگا، سکون ملے گا آپ کو، اور آپ کے کام نہ غیب سے بننا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہی سے ان اعمال کو اپنی لائف میں ایڈ کر لیں۔ جتنے بھی اعمال ہیں سب کی کوانٹٹی اپنے حساب سے سیٹ کر لیں۔ آپ کی روٹین کیا ہے؟ بس جو بھی پڑھیں دل سے پڑھیں، کم پڑھیں، ریگولر بیسس سے پڑھیں، اس میں ناغہ نہ ہو، اور اپنے حساب سے اپنی تعداد فکس کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان چند اعمال کی برکت سے بے پناہ رزق ملے گا، بے پناہ برکتیں ملیں گی، وسعت ملے گی، آسانیاں ملیں گی، مشکلات حل ہوں گی، تنگی ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے، سب کی مشکلات حل کر دے اور سب کی مدد فرمائے، اور سب کو جسمانی روحانی رزق بے بہا عطا فرمائے، بلا تاخیر عطا فرمائے، بلا شرائط عطا فرمائے اور بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔